میں آتا ہے۔ تمام حقیقت صلات کی لفظ نماز ترجمانی نہیں کرتا۔ لفظ نماز فارسی ہے اور احترام کے لیے ہوتا ہے، احتراماً کسی کے سامنے جھکنا، اس کو نماز کہتے ہیں۔ فارسی والے مسلمان ہونے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، سارے نمازی تھے۔ تمام ایرانی جب اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، یا اگر مانتے بھی تھے تو مجوسی تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اس وقت بھی نمازی تھے۔ وہ سارے ایرانی نمازی تھے، مجوس یعنی کہ نمازی تھے، یعنی اپنے بادشاہ کا احترام کرتے تھے۔ اس کو جب ملتے تھے سلطان کو تو اس کے سامنے جا کے جھک جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے گردنیں جھکا لیتے تھے۔ اس عمل کو نماز کہتے تھے۔ نماز آداب دربار میں سے تھا۔ درباروں کے خاص آداب ہوتے ہیں کہ آپ شہنشاہوں کے سامنے جائیں یا بادشاہوں کے سامنے جائیں تو آپ کو کس انداز سے انہیں سلام کرنا ہے۔ عام آدمی سے ہم جاتے ہیں السلام علیکم، یہ بادشاہوں کی توہین سمجھی جاتی ہے کہ آپ معمولی آدمی کی طرح بادشاہ کے سامنے جا کے سلام کر کے ہاتھ ملا کے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، یہ بادشاہوں کی توہین ہے۔ آپ کو وہاں جا کر کھڑا ہونا پڑے گا ان کے سامنے۔ مختلف ہیں آداب۔ ہندوستان میں یہ ادب تھا کہ آپ ایک زانو خم کر کے یا دونوں زانو خم کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کے، یہ بادشاہ کی نماز تھی، یعنی احترام تھا۔ اس احترام کو جسمانی جھکاؤ کے ساتھ، یہ ہندوستانی طریقہ تھا۔ ایران میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک زانو جھکا کے ایک زانو اٹھا کے، اور اسی طرح یورپ میں مغرب میں آپ دیکھیں وہاں پر بھی اسی کے مشابہ ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کر کے جھک کے۔ یہ بادشاہوں کے آداب تھے، یہ سارے ابھی بھی ہیں۔ جہاں جہاں شہنشاہی بادشاہی سلسلہ ہے ان کے آداب میں یہ شامل ہے۔ اسی کو فارسی میں نماز کہتے تھے، یعنی وہ احترام جو سلطان، بادشاہ اور حاکم کے سامنے بجا لاتے ہیں۔ جب ایرانی مسلمان ہوئے تو انہوں نے دیکھا عربوں کو، عرب مسلمان جو فاتحین تھے وہ اذان کے بعد صلات، اقامت الصلاۃ کرتے تھے، اور اقامت الصلاۃ میں وہ کھڑے ہو جاتے یا ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے، اور پھر رکوع کرتے اور سجود کرتے۔ تو ایرانیوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی کام ہے جو ہم کرتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم بادشاہوں کے سامنے یہ کام کرتے ہیں، رکوع اور سجود یعنی جھکتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے ان کا بادشاہ نظر نہیں آتا، ہمارا بادشاہ نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا نام نماز رکھا کہ یہ نماز ہی ہے ہماری، یعنی یہ نہیں سمجھا کہ جو عرب کرتے ہیں وہ ہم کریں، بلکہ کہا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں عرب بھی وہی کرتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ نماز کر دیا۔ پھر آج عربوں نے بھی صلاۃ کے بجائے نماز کہنا ہی شروع کر دیا ہے۔ نماز اتنا رائج ہوا ہے لفظ ترجمہ کہ اصل پر غالب آ گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا اردو میں، فارسی میں، عربی میں، یہ عبادت زکوٰۃ ہی ہے۔ حج کا بھی ترجمہ نہیں کیا، اچھا کیا نہیں کیا، لیکن صلاۃ کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا اردو میں استعمال صلاۃ ہی ہونا چاہیے تھا۔ اقامت الصلاۃ، فقط صلاۃ نہیں، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ۔ اسی طرح صوم، اس کا ترجمہ فارسی والوں نے روزہ کیا۔ روزہ، روزی اور روز دن کو کہتے ہیں، روزی دن بھر کی خوراک کو کہتے ہیں، راشن جو انسان پورے دن میں کھاتا ہے اس کو روزی کہتے ہیں، اور روزہ دن بھر کے فاقہ کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کھانا پورے دن کا ہو تو آپ کی روزی ہے، اگر دن کا کھانا نہیں ہے، پکا نہیں ہے ہی نہیں ہے، بھوکے ہیں آپ، تو یہ روزہ ہے، یعنی راشن نہیں ہے دن کا۔ تو اس فاقہ کو وہ روزہ کہتے تھے، یعنی ایک دن کھانا نہ کھانا یا ایک دن کھانا نہ ہونا، یہ روزہ ہے۔ صوم یہ نہیں ہے، ایک دن کے فاقہ کو صوم نہیں کہتے۔ اس لیے یہ دونوں ترجمے رائج ہو چکے ہیں،
لیکن یہ مکمل ترجمانی نہیں کرتے قرآنی اصطلاح کی صوم اور صلات کی. صلات کے بارے میں بات کی ہے بعض تفسیر میں اور خطبات میں اور دیگر مقامات پر. حج کے بارے میں بھی بات کی ہے، تفصیلاً بات کی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی کتابی شکل میں آ جائے گی.